الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار قربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، شعبان المعظم کیا یکم ہے اور ٹھیک 4 ہفتے کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، اور ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ رمضان مبارک یہ اس میں ایک ایکسٹرا فرض کی ادائیگی ہوتی ہے اور ایک بڑی اہم عبادت ہے جو کی جاتی ہے، جو ایمان کرتے ہیں، وہ ہے روزہ، اور یہ فرض ہے۔ تو عبادات کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بنیادی یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، یعنی ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ عبادت ہے جو 1 منٹ سیکنڈ کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، یعنی ہر وقت ہمہ وقت اس کا یہ ایمان ہو کہ میرا ایک بنانے والا ہے، پالن ہار ہے، ایک میرا مالک ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے اس نے مجھے وجود بخشا، اور پھر اس نے کچھ انبیاء کرام بھیجے، پھر کتابیں بھیجی، پھر ایک دن فکس کر دیا، مقرر کر دیا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں جن کی تفصیل بیان کی ہے، جن پر ایمان رکھنا فرض ہے، یہ سب سے پہلی عبادت ہے اور یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ باقی تمام ذمہ داریاں اس کے بعد آتی ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان 1 منٹ تو قضا کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے وہ خالی نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کا یہ مان ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر کے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، 100% اس کا یقین ہو۔ اگر کوئی اس کے ذہن میں سوال ہے تو اپنے سوالات کو دور کرے اور اپنے ذہن کو بالکل پختہ بنائے اس مسئلے میں۔ یہ ہے عبادت کی فنڈامنٹل بنیادی ایک صورت۔ پھر اس کے بعد ایک عبادت کی شکل ہے کہ جو ہر امیر، غریب، مرد، عورت، بادشاہ، غلام، مقیم، مسافر، کوئی بھی ہے، کسی بھی حال میں ہے، اس پر ما سوائے جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام قسم کے اہل ایمان جنہوں نے وہ پہلے عبادت کر لی ہے، ان پر جب یہ بالغ ہوں گے اور ان کا جو دماغ ہے یہ کام کر رہا ہو، یہ 2 شرطیں ہیں، بالغ ہوں
ذہن کام کر رہا ہو، یعنی پاگل نہ ہو جائے، بے ہوش نہ ہو. ایون بے ہوشی کی حالت میں بھی یہ فرض ہوتی ہے، پر اس کی تھوڑی سی کوئی تفصیل ہے. یہ نماز فرض ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں کسی انسان سے جدا نہیں ہوتی، کوئی حال نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، آدمی غرق ہو رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہے، اس سے بھی کوئی مشکل وقت ہے. آگ لگی ہے مکان کو، اس سے بھی کوئی مشکل وقت ہے. جنگ ہو رہی ہے، گولیوں کی بچھاڑ ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، دشمن کے درمیان انسان گرا ہوا ہے. اچھا، عورت بچہ جن رہی ہے، ابھی اس کا پورا بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے بھی کوئی مشکل وقت ہے. یہ وہ یعنی احوال ہیں کہ جو بڑے مشکل ہیں اور بہت ہی مشکل ہے. اس کے باوجود اس دوران بھی نماز معاف نہیں ہو. حکم کے نماز پڑھ، نماز کو گزارنا کہ نماز پڑھ. وہ اللہ کے پھر ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، شکلیں ان کی صورتیں بدل جاتی ہیں حالات کے مطابق، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. تو عبادت کی دوسری قسم یہ ہے، اور یہ بڑی اہم ہے. اور جیسے آج خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مسلمان کتنے غافل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال، چونکہ ایمان کا حساب کتاب قبر میں ہو جائے گا، قیامت کے دن تو وہ تو ہو چکا ہے. جب اعمال کی باری آئے گی تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جو انسان اس میں فیل ہو گیا تو باقی سوالات کے جواب میں اس کے کامیابی کے چانس بہت لیس ہو جاتے ہیں، بہت کم ہیں. جو اس میں پاس ہو گیا تو باقی میں پاس ہونے کے چانس اس کے زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر کسی انسان کے فرضوں کی کسی کوئی کمی ہو بھی گئی، مثلا کئی مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، خیالات بکھرے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوئے ہوں، اس کمی کو اللہ تعالیٰ نوافل سے پورا فرما دے گا. لیکن یہ کہ پہلے انسان ادا تو کرے. اس عبادت کے بعد ایک عبادت کی شکل یہ ہے رمضان کے روزے. یہ بھی انتہائی اہم عبادت ہے، لیکن اس کی فرضیت نماز کی فرضیت سے کئی اعتبار سے مختلف ہے. مثلا یہ مسافر پر فرض نہیں ہوتا، بیماری پر یہ فرض نہیں ہوتا. خواتین جب مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو ان دنوں میں ان پر فرض تو ہوتا ہے، لیکن وہ رکھ نہیں سکتے، ان کے اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. بہرحال عبادت کی یہ بھی ایک اہم شکل ہے. لیکن اس کے کچھ الٹرنیٹ، نماز کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. مطلب ایک انسان بوڑھا ہے، فانی ہے، بہت بوڑھا ہے، کوئی چانس نہیں اس کا واپس جوان ہونے کا، تو اس کو سعودت کو فدیہ دے دیں. لیکن نماز کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آدمی 90 سال کا بوڑھا ہے، 96 سال کا، 100 سال کا بوڑھا، وہ اس کو نماز پڑھنی ہے، فدیے سے کام نہیں چلتا میرے بھائی. کوئی اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، اس کی کوئی معافی کی شکل نہیں ہے. روزہ عبادت ہے، انتہائی اہم عبادت ہے. اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ صاحب جو نصاب لوگ ہوں گے، جن کے پاس مال دولت اللہ نے اس کو ان کی ضروریات سے زیادہ دیا ہوتا ہے، اور وہ بھی سال کے بعد ہے، تو یہ عبادت کی شکلیں ہیں اور فرض ہے یہ. اور جس انسان نے زکوٰۃ نہ دی، اس کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں. نمازوں کی قبولیت ڈپینڈ کرتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی پر، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ذکر نماز کا کیا ہو ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہ کیا ہو. کوئی بھی پورے قرآن پاک میں شاید کوئی نکال لے مثال، تو وہ مختلف ہے. بہرحال میرے ذہن میں اس وقت تک کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ پاک نے
نماز کا تو ذکر کیا ہے لیکن ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا. یہ مالی عبادت ہے، جو فرض ہے، اس کو ادائیگی ضروری ہے. تو پھر ایک عبادت ہے لیکن یہ ہر ایک پر نہیں ہے. یہ صرف جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ ان پر فرض ہوتی ہے. جو غریب لوگ ہیں ان پر یہ فرض نہیں ہے. دیکھو نا، یعنی سب سے زیادہ ایمان، اس کے بعد ہے نماز سے ذرا کم تر روزہ، اور زکوٰۃ مسئلہ اس کے بھی ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ، روزہ تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ تو ہر ایک میں، یہ زکوٰۃ دینے والے تو کم لوگ ہوں گے روزے کی نسبت. اور اس کے بعد ہے حج. یہ بھی عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، لیکن یہ اس پر فرض ہوتی ہے جو مکہ معظمہ تک ان دنوں میں جب حج ادا کیے کہ ایام جو ہیں ان دنوں میں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہوں. ظاہر بات ہے اس کے لیے پھر صرف ایک شرط نہیں ہے، اس کے لیے آنکھیں بھی ہونی چاہیے. آنکھیں نہیں تو انسان چلے گا کیسے؟ پاؤں بھی ہونے چاہیے، پاؤں کے بغیر چلے گا کیسے؟ پیسہ بھی ہونا چاہیے، سفر کا خرچہ بھی. اور اگر انسان صاحب عیال ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے لیے واپسی تک بھی اس کے پاس خرچہ وغیرہ ہونا چاہیے. تو بہت سی اس کی شرائط ہیں. ظاہر بات ہے ان شرائط کے ساتھ حج کم لوگوں پر فرض ہوتا ہے. یعنی سب سے زیادہ فرض جو ہر ایک پر ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بعد اس سے کم یعنی اگلے درجے کی چیز نماز ہے. نماز کے اگلے درجے کی چیز رمضان کا روزہ ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے زکوٰۃ روزے سے پہلے ہے، کیونکہ نہ پھر نماز قبول ہے نہ روزے قبول ہے جس انسان نے زکوٰۃ نہیں دی. میں افراد کی بات کر رہا ہوں. اور اس سے کم پھر حج. یہ چند، اور اس کے علاوہ بھی ہے عبادت کی. یہ نہیں کہ عبادات صرف یہی ہیں. عبادت اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں. میں جو کہنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے. یہ کائنات میں ہر چیز، جتنی بھی یہ کائنات ہے، میں اس مسئلے پر کئی بار پہلے عرض کر چکا ہوں، بہت وسیع کائنات ہے. پھر یہ زمین آسمان، یہ سارے بہت، انسان کا زندگی ساری بھی لگا دے تو اس کو انسان اس کو کور نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتے. بہت بڑی کائنات ہے. یہ ساری کائنات اللہ پاک نے فرمایا انسان کے لیے ہے. یہ ساری کائنات. سورج بھی ہماری خدمت کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. ہوا بھی ہماری خدمت کے لیے ہے. پانی بھی ہماری خدمت کے لیے ہے. یہ زمین بھی ہماری خدمت کے لیے ہے. یہ چوپائے جانور یہ بھی ہماری خدمت کے لیے ہیں. یہ سبزیاں یہ بھی ہماری خدمت کے لیے ہیں. یہ درخت بھی ہماری خدمت کے لیے ہیں. یہ ساری کائنات اللہ پاک نے خود فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے انسان، یہ سب کے سب میں نے تیرے نفع کے لیے بنائی ہیں. تو مقصود کائنات انسان ہے. بذات خود درخت یہ مقصود نہیں ہے. یہ سورج بذات خود مقصود نہیں ہے. یہ چاند سارے بذات خود مقصود نہیں ہے. یہ سمندر یہ ہوائیں بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود جو چیز مقصود ہے وہ انسان ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے تیری خدمت کے لیے بنائی اور تیرے لیے مسخر کر دی ہیں. کیا انسان آج ہوائیں اس کے لیے مسخر نہیں ہے؟ کتنے کتنے عظیم جہاز ہوا پر اڑ رہے ہیں، تو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا نا ہوا کو بھی. کتنے کتنے ہیوی شپس سمندر پر چلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ٹن لے کر وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ سے موو کرتے ہیں انسان کے لیے. لیکن کیا انسان، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بنایا. لیکن آج مسئلہ تھوڑا سا الٹا ہے. جو چیز بنائی تھی اللہ پاک نے سارے کے سارے انسان کے لیے، آج انسان اس کے لیے بنا ہوا ہے. یعنی وہ چیز حاکم ہے
اور انسان ان کا محکوم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انسان ہوتا حاکم، جس کے لیے خدا نے بنایا. انسان کی پورا فوکس، پوری توجہ ادھر کرتا ہے انسان، خدا تعالیٰ کی معرفت پر اس کی توجہ ہوتی ہے، اس کی عبادت پر اس کی توجہ ہوتی ہے. انسان بن گیا ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے پیسز کا غلام. حالانکہ انسان غلام نہیں ہے بھائی، یہ خدا کا خلیفہ ہے، یہ خدا کا نائب ہے زمین پر. لیکن انسان اپنے مقام کو خود ہی بھول گیا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے. یاد رکھیں، جو قانون آپ اپنے لیے بناتے ہیں نا، بس وہ قانون خدا پاک کے لیے بھی ہے. کوئی کائنات کی چیز جو آپ اپنے نفع کے لیے بناتے ہیں، بناتا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. یاد رکھ لیں، کوئی ذرہ بھی انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک مچھر کے پر بھی انسان نہیں بنا سکتا. یہ ساری کائنات بنائی ہوئی خدا کی ہے، بس اس کو جوڑتا ہے، اس کو سمبل کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے، اس کو جب بنا کر چیزیں بنا لیتا ہے. ان میں سے یہ ٹیبل ہے، یہ موبائل فون ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی انسان نے بنائی، انسان نے نہیں بنائی، انسان نے سمبل کیا ہے. دو چیزوں کو ملا کر اس کی ایک شکل بنا دی ہے، اور اسے انسان اپنا نفع اٹھاتا ہے. اب یہ بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی انسان اسمبل چیزیں کرتا ہے، جوڑ کر اپنے نفع کے لیے بناتا ہے چیزیں، جو بھی ہے، میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو آپ گنتے جائیں اور جمعے کا ٹائم ایسے ختم ہو جائے گا. جو آپ کے گرد پیش چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ ایک چیز کو ہاتھ لگائیں اور اس پر سوال کریں کہ جو میں نے خریدنے سے پہلے، بنانے والے نے سب سے پہلے تو بات یہ کہ بنائے کیوں ہے وہ چیز، اور خریدنے والے نے وہ چیز خریدی کیوں ہے. یہ موبائل فون میرے پاس ہے، بنانے والے کے ذہن میں تھا کمیونیکیشن اور باقی جو اس کے فوائد ہیں، بنانے والے کے ذہن میں یہی تھا، اور خریدنے والے کے ذہن میں یہی ہے کہ میں اس سے یہ فوائد حاصل کروں گا. اب آپ خود ہی بتائیں، اگر بنانے والے نے چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، آپ اس پر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ چیز خراب ہو جائے، آپ اس کی جو ویلیو 500 پاؤنڈ ہے یا 1000 پاؤنڈ ہے، جو بھی ہے، بالکل یہ کام کرنا چھوڑ دیں. آپ اس کو 5 پاؤنڈ میں خرید، یہ آپ کو پتہ یقینی طور پر اب یہ جو کام ہے نا بالکل کسی قسم کا کام نہیں کرے گا. اس کی ویلیو میرے بھائی 500 یا 1000 پاؤنڈ سے گر کر یہ 5 پاؤنڈ بھی نہیں رہتی. 1000 پاؤنڈ سے گر کر اس کی ویلیو 10 پاؤنڈ بھی نہیں رہتی. پھینکا جاتا ہے. روزانہ ہم روڈوں پر چیزیں دیکھتے ہیں، لوگ پھینکتے ہیں باہر. جب کوئی چیز، انسان کی بنائی ہوئی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اور خریدنے والا جس مقصد کے لیے وہ خریدتا ہے، جب وہ چیز انسان کا وہ مقصد پورا نہ کرے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب بڑا مشکل فلسفہ میں بیان کر رہا ہوں، کسی کے دماغ میں نہیں آئے گا. آپ ہم سب عاقل بالغ ہیں نا جی. آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے گھر میں ہزاروں چیزیں. ایک چیز کو مجھے بتانا، جس چیز کو آپ نے خریدا ہے اور خریدنا آپ نے بے مقصد ہی خریدا ہو. پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے یہ چیز جب اٹھا کر شاپ سے گھر لے کر آیا تھا، بے مقصد لے کر آیا تھا یا کوئی میرا مقصد تھا. سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا نا، یقیناً آپ کو جواب مل جائے گا. آپ کو دماغ خراب ہے، آپ کسی چیز کا وزن اٹھائیں اور گھر لے کر اور اس کے آپ کے کام کی بھی نہ ہو. ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں اس کا مقصد پہلے ہوتا ہے. جب آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز اپنے گھر میں لاتے ہیں اور وہ چیز آپ کا مقصد پورا نہ کر رہی ہو،
تو یا تو آپ کو افسوس ہوگا یا واپس جا کر دکان والوں سے آپ الجھیں گے یا کمپنی والوں سے الجھیں گے یا کچھ نہ کچھ آپ ضرور حرکت کریں گے یا کچھ نہ ہو سکا اٹھا کر باہر کباڑ میں پھینکیں گے. یار سیدھی سی بات ہے, بڑی خوبصورت چیز بنی ہوتی ہے, انہوں نے بیچاروں نے پینٹ بھی کیا ہوتا ہے, خوبصورت چیزیں بنائی ہوتی ہیں, بڑے خوبصورت بناتے ہیں, ہر چیز بڑی خوبصورت بناتے ہیں. یہ خوبصورت چیزیں آپ اٹھا کر کباڑ میں کیوں پھینک دیتے ہیں, کچرے میں کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا مقصد پورا نہیں کر رہی ہوتی. تو جو قانون آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں نا, بس وہی قانون خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اپلائی کرے گا. وہی قانون ہے. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, افضل ترین مخلوق بنایا ہے. اب جو انسان عبادت سے غافل ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سوال کرتے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا جہنم میں جانے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, بے شمار لوگ ہیں جن کو میں نے آنکھیں دی, کان دیے, دل دیا, دماغ دیا, علماء دیے, کتابیں دی, ہزاروں چیزیں میں دی ہدایت کے سامان حاصل کرنے کے لیے. اس کے پاس بہت سے میں نے اس کے لیے وسائل پیدا کیے, لیکن نہ وہ اپنے آنکھ سے کام لیتا ہے, نہ اپنے کان سے کام لیتا ہے, نہ اپنے دماغ سے کام لیتا ہے, نہ غور و فکر کرتا ہے, نہ کسی کے پاس جاتا ہے. بس صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایک ہی چیز گھومتی ہے اس کے دماغ میں کہ کھانا آج رات کیا کھائیں گے, کس ریسٹورنٹ پر جانا ہے, پہننا کیا ہے, گاڑی کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے, سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے کیوں ان کو بنایا ہے, کیا ہے ان کی زندگی کا مقصد, تو فرمایا یہ لوگ جانور ہیں, درندے ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. انسان کی عزت اللہ کی عبادت میں, ساری کی ساری انسان کی ویلیو. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. درندے بھی اللہ کے, اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارے تصور میں اس سے بھی کوئی بدتر چیز ہے نا, تو جس نے خدا کی, کافر کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جسے خدا کی معرفت نہیں ہوتی, جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا. کافر کس کو کہتے ہیں؟ وہ منکر ہوتا ہے نا خدا کا. فرمایا یہ نہیں ہے, یہ درندے تو پھر کچھ کی ویلیو ہوگی, یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر انسان ہوتا ہے. یاد رکھیں, جن چیزوں ہم بڑی نفرت کرتے ہیں, میں یہاں آپ کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا, گندگی جو ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے, جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس سے بھی بدتر ہے, اس گندگی سے بھی بدتر ہے. کیوں اللہ پاک نے فرمایا شر البریہ, بریہ میں سب کچھ کائنات کی چیز آتی ہے, اس میں وہ گندگی بھی آتی ہے, اس میں یہ خنزیر بھی آتا ہے جسے ہم بڑی نفرت کرتے ہیں, کرنا چاہیے. وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے جو اللہ کی عبادت سے منہ پہ سویا رہتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ بات آپ مجھے غصے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں بھائی, یہ خدا کا حکم ہے, قرآن پاک کی آیت ہے. میں نے دونوں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی. جس نے لڑنا ہے خدا سے لڑے. اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جو اللہ سے غافل ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, اور جانوروں میں خنزیر بھی آتا ہے. اور فرمایا وہ ساری کائنات میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے, اللہ سے بولا ہوا. میرے بھائی, میں نے یہ ساری گفتگو اس لیے کی, آپ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, شعبان المعظم کا مہینہ ہے, یہ ہمیں یاد دلاتا ہے. پورا سال بھی اگر غفلت کی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے میرے بھائی, نماز کی معافی کی
کوئی شکل نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی ہونا نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، ہر ایک کا الٹرنیٹو ہے، نماز کا کوئی الٹرنیٹو نہیں۔ جو زندگی میں نمازیں قضا ہوئیں جلد از جلد انہیں ادا کریں، اور یاد رکھیں میں سچی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بات، کبھی آیت سجدہ پڑھتے وقت ٹائم نہیں نہ ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے سجدہ نہیں نہ کر، میرے بھائی ایک سجدہ جب اپنے وقت سے ڈیلے ہو جائے تو اس کو ادا کرنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو چیز ہے کہ پوری نمازیں انسان نے، اور 40 سال 50 سال 70 سال اس نے قضا کی ہوئی ہے، اور وہ یاد کرے گا، کر کے دکھائے مجھے، جنہیں بے نمازی نے کر کے ذرا مجھے دکھائے ایک نماز، ایک دن کی آپ نہیں کر سکتے، ایک دن کی نماز قضا ہو جائے نا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ سارے کام متاثر ہوتے ہیں، پھر باقی سارا زندگی کا پروگرام متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں، بالکل اس کی قضا نہ کریں، بالکل اس میں سستی نہ کریں۔ یہ جو بعد میں قضا، سب سے پہلے آپ نے خدا سے گارنٹی لی ہوئی ہے آپ کی زندگی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ قضا کرنے کا موقع بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ کل کی گل ہے، 2 لڑکے، ایک 21 سالہ دا ایک 22 سالہ دا، 21 ایئرز اولڈ اینڈ 22 ایئرز اولڈ، راتی سوتے، صبح مانگے پتر میں تو یونیورسٹی جانا تھا، کیوں وہ پتر اور اگلے جان پہنچے سن، گھر کا پروگرام کیا میرا بچہ یونیورسٹی جائے گا، اور بیٹا کہاں اگلے جان پہنچا ہوا ہے۔ یہ کل 2 واقعہ تو، اور یمبر میں گمر ہمارے قریب ہوئے۔ میرے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے وقت ہوا چاہتا ہے نمازیں، اگر کسی سے سستی ہو گئی ہے تو وہ نماز قضا کرے، اور کوئی نماز کی معافی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ آگ لگی آپ پھر بھی نماز قضا نہیں کر سکتے، آگ مکان یہ آگ لگی ہے، ہاں وہ مختصر ہو جائے گی، لیکن معافی کی کوئی شکل نہیں اس کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔